اللہ کرے کہ اہل بیت کے غلام رہے ہم، اہل بیت کی غلامی میں اللہ زندگی دے، اہل بیت کی غلامی میں اللہ موت عطا فرمائے، اور اہل بیت کے غلاموں کا زمرہ اللہ ہمیں آخرت میں نصیب فرمائے۔ دیکھیں بالکل سیدھی سادی بات ہے کہ جس چیز کے جو مالک ہوں، اگر اس چیز سے کچھ حصہ چاہیے تو مالکوں سے بنا کے رکھنی چاہیے کہ نہیں رکھنی چاہیے بنا کے؟ آپ اگر سبحان اللہ نہیں کہیں گے تو میں تقریر لمبی بھی کر دوں گا، یاد رکھیں۔ سمجھی ایک ہی گل ہے، میں پہلے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں نے مختصر بات کر دی، آپ ادھر دیکھتے ہیں کبھی ادھر دیکھتے ہیں، تو اس طرح نہ کریں تو کوئی گل نہیں، سائیاں دے نوکر کدی بیمار نہیں ہو دے، آپ مجھے مجبور نہ کریں اونچی آ سکے سبحان اللہ۔ سمجھی بات کی نہیں ہے؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر کسی چیز سے کچھ حصہ چاہیے تو مالک سے بنا کے رکھنی پڑے گی۔ اب اس پلاٹ کا جو مالک ہے، اگر آپ نے اس میں فنکشن کرنا ہے، اس میں محفل کرنی ہے، شادی کا فنکشن کرنا ہے، تو پلاٹ کے مالک سے پوچھیں گے کہ نہیں پوچھیں گے؟ پوچھیں گے کہ بھائی ہمیں اجازت دے دیں تھوڑا سا فنکشن کرنا ہے۔ وہ مالک کہے گا بھائی مالک تو میں ہوں، پر آج کل میں نے ندیم صاحب کے ذمے لگایا ہوا ہے میرا، پر میں نے ندیم صاحب کے ذمے لگایا ہوا ہے، اب اگر اس پلاٹ میں آنا ہے تو ان سے رابطہ کریں۔ اب مرضی ندیم صاحب کی اجازت دے یا نہ دے، ان کی مرضی ہے، وہ مختار کل ہے۔ اب بلا تمثیل سمجھے ساری جنت اللہ نے بنا کے آدھی حسن پاک کو دے دی ہے، آدھی حسین پاک کو دے دی ہے۔ ہاں اب آپ ذرا دائیں میں دیکھیں کہ کون بندہ سبحان اللہ نہیں کہہ رہا، سمجھی؟ اور فرمایا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، لوگوں جنتی جوانوں کے سردار حسن ہے یا حسین ہے؟ فرمایا جنت بنائی تو میں نے ہے، رب فرماتا ہے میں نے بنا کے اب سپرد کی ہے حسن و حسین کے، اب جس کو چاہیے وہ حسنین سے لے لے۔ اونچی آواز سے سبحان اللہ کہے، بات سمجھے کہ نہیں؟ حسنین کریمین سے لے، ان کے نوکر بن جائیں، ان کے خدمت گزار بن جائیں، تو اللہ تعالی حضرت امام حسن پاک امام حسین پاک کے نوکروں کو ضرور جنت عطا فرمائے گا۔ آپ کا عقیدہ ہے کہ نہیں ہے؟ عقیدہ ہے تو اونچی آواز سے کہتے سبحان اللہ۔ دیکھیں بالکل آخری بات یہ ہے، ہمارے جو بزرگ تھے وہ جب محفل میلاد سجاتے تھے ان کو حضور کی زیارت نصیب ہوتی تھی۔ جو بندہ سرکار کی محفل میں جاتا یا محفل سجاتا اسے یقیناً حضور کی زیارت نصیب ہوتی۔ بہت سارے حضرات ہیں، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، انہوں نے وہ چنے بانٹے تو خواب میں دیکھا کہ سرکار کے ہاتھ میں چنے ہیں، تو اور بھی بہت سارے واقعات ہیں۔ ہمارے علاقے کے ایک بزرگ تھے، ہر سال محفل میلاد مناتے تھے، تو ایک مرتبہ محفل بنا کے سوئے، رات کو خواب میں دیکھا کوئی اٹھا رہا ہے، آؤ جی حاجی صاحب نماز پڑھے۔ گئے دیکھے صف بچھی ہوئی ہے، امام کوئی نہیں، کہتے جی امام کون نماز پڑھائے گا؟ بڑے بڑے خوبصورت چہروں والے صف میں بیٹھے ہیں، وہ کسی کو کہتا ہے حاجی صاحب آپ نماز پڑھیں، حضرت صاحب آپ نماز پڑھیں، سارے حضرت صاحب کہتے ہیں آج نماز وہ پڑھیں گے جن کا میلاد مناتے تھے۔ بات میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، جو لوگ میلاد مناتے تھے ان کو حضور کی زیارت نصیب ہوتی تھی، ہمیں نہیں ہوتی۔ محفل قبول ہوتی ہے لیکن جو نتائج، جو ریزلٹ محافل سجانے کے بعد ہمیں ملنے چاہیے تھے وہ ریزلٹ نہیں ملتے، وہ نتائج ہمیں حاصل نہیں ہوتے۔ اچھی اچھی باتیں ہوتی ہیں، اچھی اچھی تقاریر ہوتی ہے، لیکن وہ نتائج حاصل نہیں ہوتے۔ میں بات ختم کرنے لگا ہوں، اس بات کو توجہ سے سنیں۔ محفل سجانے میں انعام کیوں نہیں ملتا؟ میں دلیلیں بڑی ہیں، میں آپ کو اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، محفل تو دور کی بات ہے، بندہ اکیلا بیٹھ کے یا رسول اللہ کہے حضور جواب دیتے۔ اب ہم محفلیں سجاتے ہیں پر ہمیں وہ نتائج نہیں حاصل ہوتے، وہ ریزلٹ نہیں ملتے، وہ جو اجر و ثواب ملنا چاہیے تھا
وہ ہمیں نہیں ملتا، اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ ہم بے نمازی ہیں. ہم اب اس میں بھی بولیں آپ ذرا، ہم بے نمازی ہیں، نماز نہیں پڑھتے، اس لیے سرکار ہم سے ناراض ہے. حضور بے نمازی پہ راضی نہیں ہوتے. آقا تب راضی ہوں گے جب نماز پڑھ کے محفل سجاؤ گے اور محفل سجا کے نماز پڑھو گے، پھر آنکھیں بند ہوگی حسنین کے نانا کی زیارت نصیب ہوگی. اس پر سبحان اللہ اونچی آواز سے کہیں، اور آپ بھلے ناراض بھی ہو جائے، بالکل مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس لیے نماز پڑھیں، سارے دوست نماز پڑھیں. اور دوسری بات، دوسری 4 کمی ہے. کتنی کمی ہے بھی ہمارے اندر؟ پہلی کمی یہ ہے کہ نماز نہیں پڑھتے. دوسری کمی یہ ہے کہ ماں باپ کا احترام نہیں کرتے. جو بندہ کروڑ نعت پڑھے، عالم ہو، شیخ الحدیث ہو، شیخ التفسیر ہو، بڑا محقق ہو، مدقق ہو، عالم ہو، مدرس ہو، بڑی بڑی صدرے بدرے انہوں نے اس میں پڑھے ہوئے ہوں، شمس بازگہ پڑھی ہوئی ہو، منطق پڑھی ہوئی ہو، فلسفہ پڑھا ہوا ہو، اصول پڑھے ہوئے ہوں، خطابت کا شہنشاہ ہو، بڑے بلاد بناتا ہو، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں جس پر ماں باپ ناراض ہوں اس پر رسول اللہ راضی نہیں ہوتے. بس آپ کو سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ آپ لاکھ بلاد بنائے، سرکار راضی نہیں ہوں گے. اگر حضور کو راضی کرنا ہے تو میلاد منانے سے پہلے ماں باپ کو راضی کرو، اور میلاد منا کے ماں باپ کو راضی کرو، سرکار کی زیارت نصیب ہو جائے گی، حضور خوش ہو جائے گے. 2 باتیں ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ نماز نہیں پڑھتے. دوسری بات یہ ہے کہ ماں باپ ہمارے اوپر ناراض ہیں. ہمارے لہجے کیسے ماں باپ کے سامنے بات کرتے ہیں، ہمارا طرز تکلم کیا ہے، ماں باپ کے سامنے کیسے بات کرتے ہیں. اولاد یہ خاص کر جو آپ نوجوان بیٹھے ہیں، آپ سوچیں ذرا کس طرح بات کرتے ہو. حضرت امام حسین پاک جن کا ذکر آپ سن رہے تھے، 3 دن امام حسین نے روٹی نہیں کھائی. 3 دن حضرت مولا علی پاک نے کہا 3 دن روٹی نہیں کھائی. حضرت علی پاک نے کہا سیدہ زہرا پاک سے پوچھو حسین کھانا نہیں کھاتا. بی بی پاک نے پوچھا حسین روٹی کیوں نہیں کھاتے؟ رونے لگ گئے، ہاتھ جوڑے کہ امی جان آپ کی بے ادبی ہو گئی. کہا بیٹا کیسی بات کرتے ہو، آپ نے تو کبھی بے ادبی نہیں کی. کہا امی جان سنیں کیسی بے ادبی ہوئی ہے، وہ جو آپ کے پرانے جوڑے ہیں جوتے آپ کے. سیدہ زہرا پاک سے کہا امی جان وہ جو آپ کا پرانا جوتا پرانا ہو گیا ہے جس کو آپ نہیں پہنتے، کل پرسوں وہ جوتا ذہن میں پڑا تھا. امی جان آپ کے پرانے جوتے پر میرا پاؤں آ گیا ہے، میں اس غم کی وجہ سے 3 دن سے کھانا نہیں کھاتا. آپ بتائیں، آپ میرا اور آپ کا والدین کے آگے بات کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ جو بندہ نماز نہیں پڑھے گا محفل قبول ہوگی، ثواب ہوگا. میں یہ نہیں کہتا کہ محفل قبول نہیں ہوتی، یہ محفل تو سجدے سے پہلے ہی قبول ہو جاتی ہے. لیکن سرکار خوش نہیں ہوں گے. اگر سرکار کو خوش کرنا ہے تو نماز پڑھو، ماں باپ کو راضی رکھو. اور تیسری چیز یہ ہے کہ جھوٹ نہ بولو. تیسری چیز کیا ہے؟ چوتھی چیز یہ ہے کہ رزق حلال کھاؤ. اور 5ویں چیز یہ ہے کہ اپنی آنکھوں کو پاک رکھو. اپنی آنکھوں کو، یہ 5 چیزیں ہیں آج کی، یہ 5 چیزیں آپ یاد کر لیں. یہ اصل تقریر ہے، یہ حضرت صاحب نے بھی بڑی اصل کی ہے، تو لو یہ چھوٹی اصل سمجھ لیں کہ 5 چیزیں لازمی ہے. پہلی چیز کیا ہے؟ نماز پڑھنا. بولیے کیا ہے؟ بولو یار کیا ہے؟ دوسری چیز ہے ماں باپ کو خوش رکھنا. تیسری چیز یہ ہے سچ بولنا، صدق مقال. چوتھی چیز ہے رزق حلال کھانا، حرام سے بچنا. اور 5ویں چیز یہ ہے اپنی آنکھوں کو بے حیائی سے پاک رکھنا. اپنی آنکھوں کو بے حیائی سے پاک رکھنا. ہمارے استاد صاحب حضرت استاد خادم سے رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کے پاس پڑھتے تھے. مجھے قبلہ استاد صاحب نے یہ بات بتائی خود ہی کہ ایک بندہ تھا جسے روزانہ حضور کی زیارت نصیب ہوتی تھی، روزانہ سرکار کی زیارت نصیب ہوتی تھی. ایک دن وہ بندہ کسی گلی سے گزر رہا تھا، ٹی وی چل رہا تھا، اس ٹی وی پہ مجرا لگا ہوا تھا. اچانک اس کی نظر پڑی، اس نے فوراً آنکھیں پیچھے کر لی، وضو کرتا رہا، ساری رات روتا رہا، حضور کی زیارت نصیب نہیں. صبح ہوئی، آنکھ لگی تو ایک بزرگ تشریف لائے. عرض کیا کہ مجھے زیارت کیوں بند ہو گئی ہے؟
کہا آنکھیں گندی کرتی ہو اور پھر کہتے ہو کہ حضور نظر آتے۔ اس نے کہا میں نے جان بوجھ کے تو نہیں کیا تھا یہ، کہا کچھ بھی ہو، جس برتن میں پیشاب کا قطرہ بھی آ جائے تو دودھ نہیں ڈالا جاتا، اور جو آنکھ کسی گندگی کو دیکھ لے اس آنکھ میں حسن محبت کا نور نہیں آیا کرتا۔ سمجھے؟ آج ہمارے میں آپ کو میلاد میں بیٹھے آپ کو قسم کھا کے یہ کہتا ہوں، کوئی بندہ اپنا موبائل دکھائے کہ موبائل میں کیا کیا بھرا ہوا ہے، اپنے موبائل فونز کے اندر کیا کیا رکھا ہوا ہے، ٹچ موبائل کے اندر، یہ آپ سب کو پتا ہے۔ رسول اللہ کے غلام بننا ہے، اگر چاہتے ہو کہ ہم محفل سجائیں اور محفل سجانے کے بعد ہمارے دل عشق مصطفیٰ کا مرکز بن جائے، تو پھر میں آپ کو بالکل دعوے سے یہ بات کہہ رہا ہوں، نماز پڑھیں، اپنے ماں باپ کا احترام کریں، سچ بولیں، رزق حلال کھائیں، اپنی آنکھوں کو بےہودگی سے پاک کریں، پھر آپ محفل میں نہیں، اگر گھر بیٹھ کے بھی نعت پڑھیں گے، نعت سنیں گے، اسی وقت مدینہ شریف کی سے لو لگ جائے گی، تار جڑ جائیں گے اور سرکار کی رحمت کی نگاہیں نصیب ہونا شروع ہو جائے گی۔ یہ نوجوان جو اپنی جوانی کو ضائع کرتے ہو، چوکوں پہ کھڑے ہو کے موبائل دیکھ کر کیا کیا کچھ کر کے، اور جوان ہم جوان ہیں، یہ تم جوان ہو، یہ تو کتے والی جوانی ہے جو کبھی کسی کتی کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے، کبھی کسی کتی کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے۔ جوان تو وہ تھا جسے زمانہ محمد بن قاسم کہتا ہے، 18 سال کا تھا جب ملتان کا فاتح بن کے آیا، جب راجہ داہر کے سارے ہیلے ختم ہو گئے، سب سے خوبصورت ہندوستان میں اس وقت راجہ داہر کی بہن تھی۔ راجہ داہر کی بہن نے کہا راجہ داہر سے ہٹ جا، مجھے جانے دے، میں چہرے سے نقاب ہٹاؤں گی، یہ میرا دیوانہ ہو جائے گا، کچی عمر کا لڑکا ہے، دیکھ میں کیسے اسے جال میں پھنساتی ہوں۔ جب آدھی رات کے بعد وہ سب سے خوبصورت ہندوستان کی سب سے خوبصورت دوشیزہ محمد بن قاسم کے خیمے میں گئی تو ساری رات فوج کی کمان کرنے والا رات کو نفل پڑھ رہا، وہ بیٹھی رہی کہ ابھی دیکھے گا، 2 ختم تو اگلے 2 شروع، پھر 2 ختم تو اگلے 2 شروع، ساری رات بیٹھ کے واپس آ گئی، اگلی رات گئی، تیسری رات گئی تو اس نے پھر کندھے سے کپڑے کو پکڑ کے کھینچا، کہا ادھر دیکھ، میں ہندوستان کی سب سے خوبصورت دوشیزہ ہوں، میں تجھ پر مرنے کے لیے آئی ہوں، تو دیکھتا ہی نہیں ہے۔ گدھا جگت کے محمد بن قاسم نے کہا ہٹ جا کمینی، جس نے بدوہا کا مکھڑا دیکھا ہوا ہو اس کی نگاہیں بھلا غلیظ حسن پہ کیسے جائے۔ سمجھے؟ سمجھے؟ نوجوانوں، اپنی جوانی کے ہیرو کو مت رولو، اپنے دامن کو تقدس دو، اپنے کردار کو طہارت دو، اپنی آنکھوں کو پاک رکھو۔ آج جب صرف حضور کی محبت میں آپ زمانے کی بھیڑ کے اندر اپنی نگاہوں کو پاک رکھو گے، خدا کی قسم گنبد خضرا میں آقا خوش ہوں گے، یہ دیکھو میرا کیسا غلام ہے جس کی جوانی بھی پاک ہے، آنکھیں بھی پاک ہے، دامن بھی پاک ہے۔ کچھ نہ کچھ حضور کے لیے کرو، پھر دیکھو کہ رسول اللہ کا کرم کیسے ہوتا ہے۔ سمجھے؟ ایسے نوجوان ہیں بڑے بڑے جنہوں نے داڑیاں رکھی ہیں، داڑھی نہیں کٹواتے، سر پہ امامے باندھے، نماز پنجگانہ پڑھتے، ادھر ہمارے محلے میں رہتے ہیں، پوچھئے ذرا ان کی کیسی زندگی ہے۔ میں نے کہا حضرت صاحب تحدیث نعمت کے طور پر عرض کر رہا ہوں، ایک مرتبہ یہی بات میں نے کی کہ جو نوجوان اپنی آنکھوں کو پاک رکھے اس نیت سے کہ میں کوئی غلط بات نہیں دیکھوں گا کہ میں نے حضور کو دیکھنا ہے، سچی توبہ کرے اور اپنی آنکھ میں پہرے بٹھا دے، پھر دیکھنا دیر نہیں لگے گی کہ عشق نبی میں آہ کہاں بے اثر گئی، تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئی۔ پتہ نہیں وہ کہا، اس نے گفتگو سنی، 2 مہینے بعد میرے پاس آیا، اللہ کی قسم اٹھا کے میں یہ بات صحیح کہہ رہا ہوں آپ کو، داڑھی رکھی ہوئی ہے، میرے پاس بیٹھ کے روئی گیا، روئی جائے۔ میں نے پوچھا کہ کیا بات ہے بھائی، مسئلہ کیا ہے بتاؤ، کوئی پریشانی ہے؟ تو مجھے کہتا ہے کہ مجھے رات کو حضور کی زیارت نصیب ہوئی۔ اس نے وہ کیفیت بھی بتائی تو میں نے کہا اللہ سلامت رکھے، کچھ گناہگار کے لیے بھی آپ یہ دعا کر دیں۔ تو مجھے کہتا ہے کہ میں نے ایک مرتبہ محفل میں بیٹھ کر
تیری گفتگو سنی تھی تو کوئی نیک بندہ بیٹھا تھا، تو اس نیک بندے کی برکت کے صدقے اللہ نے کرم فرمایا، اور میں نے اس دن سے یہ وعدہ کیا کہ میں اپنی آنکھ سے کوئی غلط نظارہ نہیں دیکھوں گا کہ میں نے حضور کی زیارت کرنی ہے، میں نے سرکار کی زیارت کرنی ہے۔ کہتے ہیں کہ 2 کے 2.5 مہینے میں نے آنکھوں پہ پہرا بٹھایا ہے، اور اللہ نے مجھے یہ سعادت سے سرفراز فرمایا۔ اور میں نے پھر اس سے کہا، میں نے کہا یار بتا پھر حضور کیسے، تو نے کیسے دیکھا ہے، کچھ کیفیت بتا۔ تو مجھے کہتا ہے کہ قاری صاحب کیا بتاؤں، ایسے لگتا تھا جیسے 12 بجے کا سورج ہے اور دیکھا نہیں جاتا۔ بات سمجھے کہ نہیں؟ آدھی رات تک آتے ہو، کچھ محمدی کردار اپناؤ، کوئی حضور والا کردار اپناؤ، اپنے کریکٹر صحیح کرو، رسول اللہ کے نوکر بن۔ کیا زندگی ہے ہماری؟ کبھی بلیٹ سینٹر پہ کھڑے ہو گئے، کبھی پان چبا کے، کبھی ادھر ادھر گھوم پھر کے زندگی جی لی۔ یہ کوئی زندگی ہے بھلا؟ اے زندگی جی ایسے کہ عرش کے قدسی بھی دیکھ کر کہے محمد عربی کا نوکر جا رہا ہے، یہ رسول اللہ کا غلام جا رہا ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا نوکر جا رہا ہے۔ نبی پاک کے غلاموں، تمہاری آنکھوں میں چمکتے ہوئے آنسو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ میری بات کو سن رہے ہو۔ میں بارے جگر معذرت خواہ ہوں کہ میں نے آپ کا وقت زیادہ لے لیا۔ پھر دہراتا ہوں کہ 5 چیزیں، کتنی چیزیں بھائی؟ نماز پڑھو، ماں باپ کا ادب کرو، سچ بولو، رزق حلال کھاؤ، اور آنکھوں کو پاک رکھو۔ پھر یہ کام کر کے محفل میں آؤ۔ اگر دل کی کیفیت نہ بدلے، ہاتھ آپ کا گریبان میں رہے۔ پھر دیکھنا امام حسین پاک کی طرف سے، مولا علی پاک کی طرف سے، حضور داتا صاحب کی طرف سے، سرکار غوث پاک کی طرف سے، ان لوگوں کے لشکروں کے ساتھ آپ کا تعلق ہوگا۔ آپ کی نیندیں نہیں ہوگی، آپ کا آنکھ بند کرنا نہیں ہوگا، آپ کا سونا نہیں ہوگا، آپ سو رہے ہوں گے، روح عالم بالا کی پرواز کر رہی ہوگی۔ سمجھے؟ میں خاص طور پر اپنے نوجوانوں کو آج کے دنوں میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ یہ دن بڑے اچھے ہیں، یہ دن بڑے، آپ کہیں گے کیوں، کیسے اچھے ہیں؟ آگے ماہ رمضان آ رہا ہے، شیطان باندھ دیے جائے، تیاری کرو، اور ماہ رمضان آئے تو لگ جاؤ، بس کہو کہ ہم نے نماز نہیں چھوڑی، ہم نے نماز نہیں چھوڑنی۔ بزرگ کہتے ہیں جو بندہ تسلسل کے ساتھ بغیر ناگے کے 40 نمازیں اہتمام کے ساتھ پڑھے، اللہ اسے نمازی بنا دیتا ہے۔ 8 دن ہے، 8 دن سارے، پہلے روزے سے لے کر 8ویں تک۔ اب ماہ رمضان میں کوشش کرو، روزہ رکھو، اور ان کاموں کو ادا کرنے کی کوشش کرو، اور اللہ پوری زندگی کے اندر باقاعدہ مستقل تبدیلی پیدا فرما دے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق۔ اٹھنا نہیں ہے، جب میں اٹھوں گا پھر اٹھنا ہے۔ میرے پاس اللہ کی قسم ہے، میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہے میں ان نوجوانوں کو پیش کر سکتا جن نے حضور